احادیث شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے ایک محل میں 2,40,10,000 حوریں ہوں گی اور اتنے ہی رنگ کے مختلف کھانے اور اتنے ہی تابعدار خادم اور تابعدار خادمیں ہوں گی۔ جنتی محل کے اندر لطف اندوزی کے بعد جب باہر آئے گا تو 4 نہریں دیکھے گا جو زمین کے اندر گھڑوں میں نہیں چلتی ہوں گی بلکہ ان کے چلنے کا انداز کچھ اور ہی ہوگا۔ ان نہروں کے بہنے کا انداز کیا ہوگا؟ ایک نہر تو پانی کی ہوگی، باقی 3 نہروں میں کیا کچھ ہوگا؟ جنت کے محلات کیسے ہوں گے اور یہ نہریں اور محلات آخر ملیں گے کس کو؟ میں ہوں فیصل ریاض اور اردو تحقیق کی سیریز جنت میں کیا ہوگا کی اس دوسری قسط میں آج آپ کو یہی سب کچھ بتاؤں گا۔ جنتیوں کے محلات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جنت کا گھر جنت میں ایک ہی چمکدار موتی کا ہوگا جس میں 40 محلات ہوں گے۔ ان کے درمیان میں ایک درخت ہوگا جو لباس اگائے گا اور لؤلؤ اور مرجان موتیوں سے گرا ہوا ہوگا۔ حضرت ضحاک بن مزاحم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ان میں سے ہر مرد کو ایک فرشتہ ملے گا جو اس کے ہاتھ سے پکڑ کر چاندی کے ایک محل کے پاس لائے گا جس کے گنبد سونے کے ہوں گے اور اس کے ارد گرد درخت ہوں گے۔ ان کی ہر 2 گنبدوں کے درمیان کئی نہریں ہوں گی۔ ایک غلام اس کو آواز دے گا، مرحبا اے ہمارے آقا و مولا، پھر وہ اپنے محل میں داخل ہوگا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے اس کو دیکھے گا۔ پھر فرشتہ اس کا ہاتھ پکڑ کر لؤلؤ کے محل پر لائے گا جس کے گنبد یاقوت کے ہوں گے۔ اس کے گرد درخت ہوں گے اور نہریں ہر 2 گنبدوں کے درمیان بہتی ہوں گی۔ ایک غلام اس کو پکار کر کہے گا، مرحبا اے ہمارے سردار و آقا، پھر وہ فرشتہ اس کو لے کر محل میں داخل کرے گا۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے اس کو دکھائے گا۔ پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر زبرجد کے محل پر لائے گا جس کے گنبد یاقوت کے ہوں گے۔ اس کے گرد درخت اور نہریں ہوں گی۔ ہر 2 گنبدوں کے درمیان ایک فرشتہ اس کو ندا کرے گا، مرحبا اے ہمارے سید و مولا، پھر اس کو محل میں داخل کرے گا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تیار فرمایا ہے اس کو ملاحظہ کرے گا۔ اسی طرح ایک محل سے دوسرے محل کی سیر کرائی جائے گی حتیٰ کہ وہ تمام محلات کی سیر کرے گا۔ پھر اس سے فرشتہ کہے گا، اے اللہ تعالیٰ کے دوست، یہ تمام محلات جن کو آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے اور چاندی کے محل سے لے کر اس محل تک اور جو کچھ ان محلات کے درمیان میں ہے سب آپ کے لیے ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ کی تفسیر میں ارشاد فرمایا، ترجمہ، جنت میں ایک محل لؤلؤ موتی کا ہوگا، اس محل میں 70 گھر سرخ یاقوت کے ہوں گے، پھر ہر گھر میں 70 کمرے سبز زمرد کے ہوں گے اور ہر کمرے میں 70 تخت ہوں گے اور ہر تخت پر ہر رنگ کے 70 پلنگ ہوں گے اور ہر پلنگ پر حور عین میں سے ایک عورت ہوگی۔ ہر کمرے میں 70 دسترخوان ہوں گے، ہر دسترخوان پر 70 قسم کے کھانے ہوں گے، ہر کمرے میں 70 لڑکے اور 70 لڑکیاں خدمتگار ہوں گی۔ اللہ عز و جل ہر مومن کو ہر ایک صبح شام میں اتنی طاقت عطا فرمائیں گے کہ وہ ان نعمتوں سے مستفید ہو سکے۔ اس حدیث شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس محل میں 2,40,10,000 حورائن ہوں گی اور اتنے ہی رنگ کے کھانے اور اتنے ہی خادم اور خادمائیں ہوں گی۔ یہاں آپ کو ایک اہم حدیث شریفہ بتاتے چلیں۔ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں گھر یعنی محل دیے جانے کی ضمانت لیتا ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے، اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں گھر کا ضامن ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اور اس شخص کے لیے جنت کے بالائی حصے میں گھر یعنی محل کی ضمانت دیتا ہوں جو اچھے اخلاق کا مالک بن جائے۔ کراچی کے بہت بڑے مدرسہ جامعۃ الرشید کے محتمم مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم نے اپنا ایک واقعہ خود سنایا کہ ہوائی جہاز میں سفر کے دوران ایک مسافر اور جہاز انتظامیہ کے درمیان سیٹ کے تنازع پر تکرار چل رہا تھا۔ حضرت استاد صاحب دامت برکاتہ بھی جہاز میں موجود تھے اور ان کو محسوس ہوا کہ معاملہ ہاتھا پائی کے بالکل قریب پہنچتا جا رہا ہے، تو استاد صاحب دامت برکاتہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر
آگے آئے اور ان کو یہی حدیث مبارکہ سنا دی تو وہ شخص جھگڑا چھوڑ کر پیچھے استاد صاحب کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور بار بار استاد صاحب سے کہنے لگا کہ آپ اس بات کی گارنٹی لیتے ہیں؟ تو حضرت استاد صاحب نے فرمایا اس کی گارنٹی تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے رکھی ہے، میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ حدیث شریفہ صحیح ہے۔ کچھ عرصہ بعد اطلاع ملی کہ وہ شخص عمرہ کے لیے گیا ہوا تھا اور طواف کے دوران اس کی روح نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی طالب صادق کا اچھا انجام دکھا دیا۔ خدمت گزار لڑکے، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتے ہیں وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا۔ ترجمہ، اور ان جنتیوں کے پاس ایسے لڑکے آمد و رفت کریں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ اے مخاطب، اگر تو ان کو چلتے پھرتے دیکھے تو یوں سمجھے کہ موتی ہیں جو بکھر گئے ہیں، اگر تو اس جگہ کو دیکھے تو تجھ کو بڑی نعمت اور بڑی سلطنت دکھائی دے۔ بیان القرآن۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام جنتیوں میں سب سے کم درجے کا جنتی وہ ہوگا جس کی خدمت میں 10,000 خادم کھڑے ہوں گے۔ جنت کی نہریں، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتے ہیں جنات تجری من تحتها الانہار۔ ترجمہ، جنتیں ہیں کہ چلتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں۔ ابن عبد الحکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سید الکائنات فخر موجودات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے محلات میں سے ہر محل میں 4 نہریں چلتی ہوں گی، ایک نہر پانی کی، ایک نہر شراب کی، ایک نہر دودھ کی اور ایک نہر شہد کی۔ ان نہروں کے پھوٹنے کی جگہ کیا ہے؟ تو اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو اس سے جنت الفردوس مانگا کرو، کیونکہ یہ جنت کے درمیان میں بلند حصہ ہے اور سب سے اعلیٰ درجے کی جنت ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شاید تم سمجھتے ہو کہ جنت کی نہریں زمینی گڑھوں میں چلتی ہوں گی، نہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم وہ تو زمین کی پشت پر بہتی ہیں۔ یہ نہریں بہتی تو زمین کے اوپر ہیں لیکن ان کا پانی ادھر ادھر پھیلتا نہیں بلکہ بغیر دیوار کے یوں چلتی ہیں جیسے ان کے گرد کوئی دیوار ہو جس نے اس نہر کو ارد گرد پھیلنے سے روکا ہوا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو یہ بات اچھی لگے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں شراب پلائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس شراب کو دنیا میں چھوڑ دے۔ جو شخص دنیا میں شراب پینے کے بعد توبہ کر لے تو وہ اس وعید سے مستثنا ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام بیدخ ہے، اس پر یاقوت کے کبے ہیں جن کے نیچے لڑکیاں اگتی اور خوبصورت آواز میں قرآن مجید پڑھتی ہیں۔ جنتی آپس میں کہیں گے ہمارے ساتھ بیدخ کی طرف چلو، چنانچہ وہ آئیں گے اور لڑکیوں سے مصافحہ کریں گے۔ جب کوئی لڑکی کسی مرد کو پسند آئے گی تو وہ اس کی کلائی کو چھو لے گا تو وہ لڑکی اس کے پیچھے چل پڑے گی اور اس کی جگہ دوسری لڑکی اگ آئے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہرول ہے، اس کے دونوں کناروں پر درخت اگے ہوئے ہیں۔ جب جنتی سما کی خواہش کریں گے تو کہیں گے ہمارے ساتھ ہرول کی طرف چلو تاکہ ہم درختوں سے خوبصورت اور دلکش آوازیں سنیں۔ چنانچہ وہ ایسی خوبصورت آوازوں میں بولیں گے کہ اگر اللہ عز و جل نے جنتیوں کے نہ مرنے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو یہ ان آوازوں کے شوق اور طرب میں مر جاتے۔ بس جب ان خوبصورت آوازوں کو درختوں پر لگی ہوئی لڑکیاں سنیں گی تو وہ عربی زبان میں نہایت خوبصورت انداز اور آواز میں عربی زبان میں کچھ پڑھیں گی تو اللہ تعالیٰ کے دوست ان کے قریب جائیں گے اور ہر ایک ان لڑکیوں میں سے جس کو پسند کرے گا توڑ لے گا، پھر اللہ تعالیٰ ان لڑکیوں کی جگہ ویسی ہی اور لڑکیاں اس درخت کو لگا دیں گے۔ بحوالہ صفت الجنہ ابو نعیم۔ ارشاد خداوندی یفجرونہا تفجیرا کی تفسیر میں ابن شوہب رحمہ
رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنتیوں کے پاس سونے کی لاٹھیاں ہوں گی، ان کے ساتھ اشارہ کر کے اس چشمے کو بہائیں گے اور وہ چشمہ ان کی ان لاٹھیوں کے اشارے پر اسی طرف کو بہتا ہوگا۔ اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنت کے فارم ہاؤس اور بالاخانے کیسے ہوں گے، جنت کے درخت اور پرندے دنیا کے درختوں سے کیسے مختلف ہوں گے، اور اس دنیا کے وہ 12 جانور کون سے ہیں جو جنت میں جائیں گے اور کیوں۔ اگر آپ اس سیریز جنت کی زندگی کی پہلی قسط دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں۔ یہ رہی معراج کے سفر کی نقشہ جات کے ذریعے منفرد تفصیلات، اور یہاں کلک کر کے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے۔ آپ کے خیال میں جنت تک پہنچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔